جب بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے رب العزت تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو یہ دراصل ایک حقیر و کمتر بندے کا اس عظیم بارگاہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اسی لیے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور یہی خوشی قبولیت دعا کا سب سے بڑا سبب اور واسطہ بن جاتی ہے۔ علاوہ ازیں درود شریف پڑھنا خود بھی ایک دعا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، لہذا دعا سے قبل درود شریف کے پڑھنے سے رحمت حق کا نزول قبولیت دعا کے لیے کنجی کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے اس امر کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی وہاں موجود تھے۔ جب میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود بھیجا اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔